جی السلام علیکم. میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے پوڈ کاسٹ ہوم پاکستان وینچر اسٹوڈیو کے ساتھ. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے فرد سے جس سے میں بھی سیکھتا ہوں. حالانکہ وہ عمر میں شاید مجھ سے کوئی 20 30 40 50 سال ہی ان کی عمر شو ینگ، لیکن جو ایکسپیرینس، جو ایجوکیشن، جو ورسٹیلٹی ان کی لائف میں رہی ہے اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے بزنس ورلڈ میں اس ایج میں، تو لگتا نہیں ہے. لیکن بہرحال جب ان سے آپ باتیں کرتے ہیں، جب ان کے آپ ایکسپیرینسز ان سے شیئر کرتے ہیں، ان سے کوئی کویشچن کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ لیگل ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو، کارپوریٹ چلے جائیں، آپ بزنسز میں چلے جائیں، اسٹارٹ اپس میں چلے جائیں، ینگ جنریشن میں چلے جائیں، نیو بزنسز میں چلے جائیں، ہر سبجیکٹ کے اوپر ایک بہت عمدہ بات ان سے سننے کو جاننے کو ملتی ہے. تو میں چاہوں گا بہت ساری باتیں ان سے ڈائریکٹ معلوم کر لی جائیں اور وہ خود بتائیں کہ ہم ان کی بات کو غور سے کیوں سنیں. کیوں مس رابعہ؟ السلام علیکم عظیم سب سے صاحب. پہلے تو اپنا پورا اچھے سے نام بتا دیجیے. السلام علیکم عظیم صاحب. This is Rabia شکریہ. Omar. First of all, I would like to thank you for inviting me to the Home Venture Studio. It's an honor to be here, and I'm so glad I came. Such a great initiative what you're doing for the startups, for new businesses, for encouraging the new businesses like in Pakistan. So thank you very much. تھینک یو مدام. اچھا مدام، ابھی جیسے میری آپ کی تھوڑی بہت بات رہی کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن، جو کہ بہت ساری ایجوکیشن لی. اچھا، میں اس چیز کو فگر آؤٹ نہیں کر پایا کہ آپ نے اتنی ساری ایجوکیشن کیسے لے لی، اتنے سارے ایکسپیرینسز کیسے لے لیے. آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے، آپ نے ماسٹر ایک نہیں، دو نہیں، شاید 3 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ So 2 masters. 2 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، ایک ایم فل کیا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا ذرا بتائیے نا ایجوکیشن، پھر ہم آپ کے فردر ایکسپیرینسز پہ آتے ہیں. سر ایک تو یہ کہ پڑھائی کی کوئی ایج نہیں ہوتی. پڑھنے کا شوق ہمیشہ سے تھا، ہر چیز ٹرائی کرنا چاہتے تھے. ریسرچ کا شوق تھا. اسٹارٹیڈ بائی ڈوئنگ مائی گریجویشن ان میتھس اسٹیٹس اکنامکس فرام سینٹ جوزفس کالج. دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان اکنامکس ان 1996. پھر بھی لگتا تھا کچھ کمی ہے. سی ایس ایس بھی کیا، سب کیا، ٹرائی سب کیا. اچھا، ویدر سکسیزفل رہی یا نہیں رہی، میرے خیال سے فیلئر بھی ایجوکیشن میں تو سکسیس ہی رہتی ہے جو بھی آپ فیلئر سیکھتے بھی ہیں. ایک لرننگ ہے آئی گیس. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں فیل بھی ہوتے ہیں لائف میں، دیٹ از آلسو اے لرننگ کرو. That's also learning, of course, yes. So then I wanted to do my law degree. I started doing my law in 2011. LLB کیا، پھر ماسٹرز کیا. پہلے ماسٹرز 3 سال کا After ہوتا تھا. masters economics, جی you went into law. جی پھر میں نے لاء ڈگری 2011 میں شروع کی. تو ایل ایل بی کے بعد، پہلے ایل ایل بی 3 سال کا ہوتا تھا، اب انہوں نے آئی تھنک 4 سال کا کر دیا ہے. سو 3 ایئرس کا وہ کیا. پھر ایل ایل ایم کیا میں نے ایس ایم لاء سے. پھر ریسرچ پہ ہمیں ایک تھیسس لکھنی تھی، تو لائک بیرسٹر شاہدہ میری کیونکہ لائک پروفیسر بھی تھیں اور مینٹور بھی تھیں، تو ان کا آئیڈیا تھا کہ آئی شوڈ گو ٹو ہیگ اینڈ ڈو مائی ریسرچ آن ICC، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. سو تھیسس کا ٹاپک بھی کافی انٹرسٹنگ تھا. وہاں پہ جاؤں کیسے، وہ بھی کوائٹ چیلنجنگ تھا. لکیلی بہت لوگوں نے سپورٹ کیا اس میں، بہت لوگوں کا میں سپورٹ فیکٹر شامل ہے، اکیلے میں نہیں کر سکتی تھی. پاکستان سے وہاں روز جانا بھی اور ایک چیلنج تھا میرے لیے، وہاں پہ اپلائی کرنا، اور وہاں کی لائبریری میں مجھے روز جانا تھا ہیگ. تو وہ سارا کچھ اپروولز اور اس میں کافی ٹائم مجھے لگا. But alhamdulillah, it was a wonderful experience. I got to attend the trials of one of the international like criminal like Dominic Ongwen. ان کی ٹرائلس چل رہی تھیں، تو وہ بھی مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں نے بیٹھ کے ICC کے اس میں ٹرائل بھی اٹینڈ کی اور ریسرچ کی وہاں پہ. پھر میں نے اپنی بک پبلش کی جو پاکستان لاء ہاؤس نے پبلش کی تھی ICC پہ، کرٹیکل انالیسس آن ICC ہیگ. You are an author also. جی Law پر. جی 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 International. جی. سو ہیگ واز اے ویری انٹرسٹنگ جرنی. ICJ کا بھی وہیں پہ ہیڈ آفس ہے، ICC وہیں پہ ہی ہے. دیٹ واز اے کوائٹ انٹرسٹنگ جرنی وچ آئی ہیڈ. اور پھر بیسڈ آن مائی تھیسز مجھے HEC نے MPhil دے دیا تھا. ناؤ آئی ایم رجسٹرڈ ود اے فیو یونیورسٹیز آن لائن. ابھی بات چیت ہی چل رہی ہے فار مائی PhD. آئی کین ڈو مائی PhD in 2 years. تو ان شاء اللہ وہ بھی ارادہ ہے کرنے کا ویری سون. جب جس انداز سے اور جس انرجی سے اور جس انٹرسٹ سے آپ ایجوکیشن کو لے کے چل رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. تھینک یو. آپ کی نیت اور ارادہ اور محنت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. تھینک یو.
تو ایجوکیشن تو ویسے ماشاءاللہ آپ نے اکنامکس اینڈ لا، آف کورس بزنس لا بہت زیادہ، بزنس بھی بزنس تھا، لا. انٹرنیشنل لا بھی. مجھے انٹرنیشنل لا پڑھنا پسند تھا، ڈفرینٹ اچھا کنٹریز کے لاز مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا. سو اس پہ میں نے کافی لائک سوئس لاز پہ کافی پڑھا، ٹرکش لاز، ہر قسم کا لا اس میں شامل تھا انٹرنیشنل لا میں، لیکن بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا. اور آگے بھی میں اپنے پی ایچ ڈی میں بھی انٹرنیشنل لا ہی لینا چاہتی لینا ہوں. چاہیں گے. Yeah, so I'm talking to some like professors on the courses and everything. So I'll inshallah be applying for my PhD soon. اچھا یہ کوئی آپ جاب بھی ساتھ کر رہے تھے ایجوکیشن کے ساتھ یا جی دونوں؟ سر، جاب ساتھ ساتھ چل رہی تھی، شام میں کلاسز ہوتی تھیں بیکاز وقت میں فل ٹائم جاب کر رہی تھی ایچ بی ایل میں. ایچ بی ایل کی بڑی سپورٹ ہے کہ مجھے تھوڑا سا انکریج بھی کیا پڑھائی کے لیے. میں 10 years I was with the bank اینڈ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ایز اے ٹرینر بھی کام کیا ایچ بی ایل کے لیے. تو کافی بینک کی سپورٹ بھی تھی ڈیورنگ دس ٹائم. So I have a financial experience of around 25 plus years, retail banking, commercial banking, investment banking, asset management industry. Good. I was the head of North for HBL Asset Management. I created the entire North region. پھر اس کے بعد آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی کنٹری ہیڈ کارپوریٹ تھی. تو کیا بینکنگ کی جرنی کہاں سے شروع؟ بینکنگ سے پھر ایسٹ مینجمنٹ میں، بینکنگ سے اسٹارٹ لیا تھا میں نے سبل سے، سٹی کارپوریٹ انویسٹمنٹ بینکنگ سے ایز این انٹرن. بلکہ مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر سندھ ہیں، ہی واز مائی فرسٹ باس. آئی واز رپورٹنگ ٹو ہم ڈیورنگ مائی انٹرنشپ. مراد علی شاہ صاحب کوٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں رابعہ کا باس تھا، مجھے ہلکا مت لینا. سٹی بینک میں اسٹارٹ سٹی بینک سے کیا، پھر اے این زی گرینڈلیز 3 سال اے این زی گرینڈلیز کے لیے. پھر those were my starting organizations. پھر اے بی این ایمرو 3 سال اے بی این ایمرو کے لیے کیا. پھر کافی بینکس، پھر اسی طرح جرنی میں لوکل بینکس بھی آئے کافی میرے کریئر میں. سٹی بینک میں شاید آپ، سٹی بینک میں اسٹارٹ لیا تھا سر میں نے. اسٹارٹڈ فرام سٹی کارپوریٹ انویسٹمنٹ میں انٹرنشپ کی تھی. پھر سٹی بینک میں میں نے جو کنزیومر بینکنگ میں ہاؤسنگ فائنانس میں کام کیا تھا کچھ ٹائم شروع میں اپنے بالکل گریجویشن کے بعد. So that was quite a interesting journey. And banking کے بعد پھر law degree کی، تو پھر میں نے لائسنس اپلائی کیا، تو I came in the board for MIA arbitration. آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں لا کی، کام کر رہے ہیں فائنینشیل سیکٹر میں، تو actually sir this legal and financial makes a very good combination. So because I started my own startup, Roche Development. I'm the co-founder director for Roche in 2018. So I was mainly coming into restructuring and private equity and financial advisory and all. تو اس میں legal اور financial کا دونوں کا بڑا strong hold ہے، اور دونوں کا experience count کرتا ہے. مطلب وہ جو ایکسپیرینس رہا، مطلب ایک ایجوکیشن اور آپ کا جو بینکنگ کا ایکسپیرینس then financial and now legal. So it became a very good combination for me. I can talk about legal consulting with anyone. I can talk about financial because based on my experience of the banks and financial institutions I've been with for 25 plus years, جو میرا میجورٹی ایکسپیرینس ہے. تو پلس میری ڈگری ان میتھ اسٹیٹس دیٹ آلسو ہیلپڈ. سو ود نمبرز اینڈ ود لیگل ناؤ اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن. سو اس سب چیز کی وجہ سے آپ روش اسٹارٹ کرنے کی پوزیشن پہ آئے. روش کا آپ نے وہ سمبل نہیں دیکھا، لائٹ، اٹ مینس اے ڈائریکشن. دیکھیے اب یہاں تک تو ہم پہنچے نہیں نا. تو آپ یہ روش ہے کیا، کیوں شروع ہوا؟ ایک بندہ جو جاب کر رہا ہے، جاب کر رہے تھے نا ان بینکس کے ساتھ، جاب کرنے کے بعد آپ کو وہ کیا موٹیویشن تھی کہ آپ نے جاب کوئٹ کی ہوگی؟ آف کورس I would like to add this, that my husband was quite an inspiration, in starting Roche. He gave me this idea, why don't you start your own thing? And he recommended this name based on our family. R is for Rabia, O is for Umar. کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اور کسی کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد ہوتا ہے. Idea was my husband, so I don't want to take the credit for that. And in fact, he is the sole proprietor of the company as yet. I am just the co-founder director, but he is the guy behind it. ہاں مطلب پکڑ کے انہوں نے رکھی ہے، کنٹرول نہیں گیا. Good. So R stands for Rabia, O stands for Umar, and Sir SH is for our 3 sons. تینوں کے نام SH سے شروع ہوتے ہیں. SH. جی. So Roche was actually our family company. Stella Roche. Yeah. So development. Why RO? R is Rabia, O is Umar, Okay. and Shah is our children. Yeah. SH is okay. Yeah. Got it. So that's
idea behind it was just to start training and consulting. ہم نے training سے شروع کیا تھا, but then with the passage of time Training ہم of نے what? we used to give trainings on like corporate attire, soft skills and all. تو start میں نے training سے کیا تھا. I was a trainer at HBL as well. تو training سے start کیا. It was a skill that I wanted to I have been doing training for Institute یہ of تھوڑا Bankers. انٹرسٹنگ پارٹ ہے ٹریننگ. دیکھیے پاکستان میں ایجوکیشن تو بہت ساری دی جا رہی ہے, ہر یونیورسٹی جو ہے وہ ایجوکیشن دے رہی ہے, لیکن اگر ہم کوئی چیز لیک کرتے ہیں, مسنگ ہے, دیٹ از ٹریننگ. ہر جگہ ٹریننگ مسنگ ہے. ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے, ہمیں اس کی بھی ٹریننگ نہیں ہے. اب تو سر اسکل ڈیولپمنٹ پہ بہت ٹریننگس پہ فوکس ہو گیا ہاں ہے. لیکن پاکستان کہاں ہے؟ ٹریننگس پہ اب بہت سے لیڈرز ہیں جو گزرے ہیں, جیسے رمیز اللہ والا. He is not in the world right now, but he was one of my inspirations. Karen اللہ والا ان کی وائف, تو ہمیں کافی انہوں نے ٹریننگس میں سپورٹ کیا اور کافی کچھ ان سے سیکھا ہم نے. اور اس طرح سے رون کافمن came to Pakistan. Ron had trained some trainers at HBL and I was like one of them, so I got this opportunity of training other people. Ron نے ایک دفعہ ٹریننگ دے دی, train the trainer کرا دیا, اس کے بعد we were supposed to repeat that training among the employees. So کافی ہم نے extensive trainings all over پاکستان کی تھیں اینڈ وہ بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا تھا. تو کافی کچھ سیکھا ڈفرینٹ لوگوں سے, لیڈرز سے. بیسیکلی آپ ڈیورنگ جاب جو آپ کی ایکسپیرینسز رہے in terms of training in HPL, اس کو پھر لیٹر آن آپ نے اپنے بزنس کا پارٹ بنا لیا, اسی اسکل کو آپ. مجھے لگتا ہے سر اسکل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جابس کا کچھ پتہ نہیں ہے, آج ہیں کل نہیں ہے, بٹ جو اسکل ہے آپ کی وہ ہر وقت آپ کے کام آتی ہے. اب اگر یہ جو میری اسٹارٹ اپ ایڈوائزری اسکل ہے, یا جو میں HR پہ کر لیتی ہوں, یا میں جو ٹریننگس کر لیتی ہوں, دیٹ از مائی اسکل. سو مائی اسکل ہیز آلویز ہیلپڈ می. اس کو روش کو تھوڑا سا اس ٹریننگ, ابھی آپ نے دیکھا اسٹارٹ اپ ایڈوائزری, آف کورس ایک کسی کو پورا بزنس کرا رہے ہیں, وہ اپنی پوری لائف اس جرنی پہ دینے جا رہا ہے جو ڈائریکشن آپ نے دی. پھر ہماری اچیومنٹس ہیں سر, ہم نے ایک اسٹارٹ اپ کو ایک پراپر کمپنی کے فارم میں رن کر کے 2018 سے لے کے چل رہے ہیں. تو اسٹارٹ اپ فارم کی, اور پھر اس کے علاوہ ہم نے ایک اور امانہ ایڈوائزری کے نام سے ایک اور اسٹارٹ اپ انیشیٹ کیا ہے, ویئر آئی ایم دا کو فاؤنڈر فار دیٹ ایز ویل. امانہ ایڈوائزری وچ از ورکنگ آن مائنز اینڈ منرلز ایڈوائزری and which is working on carbon credit, agriculture. ابھی ایسا کرتے ہیں کہ پہلے روش کو تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر دیں, کیونکہ اس کے اندر مجھے بہت زیادہ گنجائش نظر آ رہی ہے. ایک ڈائیورس چیزوں پہ کام کرتی ہے سر. میں بتا دوں کیوں میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے بیسیکلی جو ہمارا سبجیکٹ ہے نا, ہم ابھی میں پوری ڈیٹیل بھی دے دوں گا تھوڑا سا آگے چل کے پوڈ کاسٹ میں. بیسیکلی ہم ان تمام جنریشن ان لوگوں کو جو کہ نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا سبجیکٹ ہے پروفیشنل بزنس فیملی. اسٹارٹ اپ آف کورس وہ اسٹارٹ اپ کی فارم ہوگی, لیکن بزنس اس کو پروفیشنل فیملی بنائیں گے. وہ پورا فارمولا میں آپ کو بتا دوں گا تھوڑی دیر میں. لیکن یہ کہ چونکہ میرے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں بہت سارے وہ تمام لوگ آپ کے ہوم پاکستان وینچر اسٹوڈیو کے ساتھ, تو انہیں ٹریننگ اینڈ اسکل کی ضرورت ہے. بالکل. اور دوسرا آپ نے بتایا کہ اسٹارٹ اپ, تو یہ دونوں کمبو جو ہے نا, یہ مجھے تھوڑا سا جاننا ہے کہ اس میں آپ کیا اور کیسے کر سکتی ہیں اور کیا کرتی ہیں. سر ایک میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. ایک آرگنائزیشن ہے UAE میں, ٹیلنٹ آف انڈیامنٹ. اس میں سارے رائل فیملی کے ایڈوائزرز ہیں اور کافی بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں. آپ ان کا بورڈ دیکھیں گے تو ہر ٹاپ چیئرمین اینڈ CEO موجود ہے. پاکستان سے میں ہوں اس کی بورڈ آف اکیڈمکس کی ڈائریکٹر ہوں. اینڈ دس آرگنائزیشن ہیز اے فائنینشیل ایڈ پروگرام ایز ویل, پلس دیر انٹو ٹیلنٹ آف انڈیامنٹ, اسکل ڈیولپمنٹ. وہ 35 days کی پوری ٹریننگ ینگ ٹین ایجرس کے لیے کر رہے ہیں, بٹوین 14 اینڈ آنورڈس, جس میں وہ 35 days کے لیے بچوں کو ٹیکنالوجی پہ, AI پہ, واٹ ایور از ہیپننگ, ای کامرس پہ, مطلب یو نیم دا ٹیکنالوجی کانسیپٹ, اس پہ وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا کورس ہے یا اسکل ڈیولپمنٹ کا ان کا پروگرام ہے. تو 35 days میں وہ بچوں کو برش اپ کرتے ہیں کہ when they go for jobs they're ready for that job. ہوتا کیا ہے, بچہ گریجویٹ کیا اور ڈائریکٹ جاب پہ چلا گیا, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا, سم ٹائمس وہ اسکل اڈیپٹ نہیں کر پاتا. واٹ دے ڈو از بفور دیٹ جاب دے گیو دیٹ اسکل ڈیولپمنٹ فار 35 days where they train the youngster to prepare them for that particular job, کہ وہ جب جاب پہ جائے تو وہ آلریڈی equipped ہو. تو یہ پروگرام میں پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں, اور کافی عرصے سے کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشنس بھی چاہ رہی ہوں. میری لائک یونیورسٹی آف کراچی کے لیے ایک میں نے ایک لائک سیشن بھی کیا تھا بچوں کے لیے وہاں پہ, اور اس کے علاوہ اقرا یونیورسٹی کے ساتھ, زیبسٹ کے ساتھ کافی میں نے اس پہ پروگرامس بھی کیے ہیں. ان کو اسپیکرز لیے ہیں, انٹرنیشنلی لوگوں کو لائی ہوں اور اس پہ ٹاک کیا, ہم نے کافی اس پہ کام کیا.
بٹ سم ہاؤ مجھے لگتا ہے پاکستان میں وہ اس لیول پہ انٹرسٹ نہیں لیا ابھی تک ان کے پروگرام میں. جس طرح وہ امیونٹی یونیورسٹی ان کی پارٹنر ہے وہاں پہ دبئی میں اور دوسری جگہوں پہ، اینڈ وہاں پہ ٹیلنٹ آف انڈیومنٹ لیبس بنائے ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، جہاں پہ آپ کے اسکل ڈیولپمنٹ پہ پراپر سرٹیفکیشن کورسز ہوتے ہیں. وہ بچہ جب وہ سرٹیفکیشن لیتا ہے اور آگے جاب کے لیے جاتا ہے تو یو نو دیٹ گیوز این ایج. سو یہ ایک چیز ہے جو میں پاکستان لانا چاہتی ہوں، لیکن آئی ایم شیور ہوم پاکستان کے تھرو اگر مجھے یہ اپرچونیٹی ملے تو ہم اس پہ مل کے بہت کام کر سکتے ہیں. مثال یہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ آلریڈی ہے، ہم پریکٹس تو کر رہے ہیں. ہمیں ایک ٹافل کا ایگزام دینا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی ہم کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی ٹریننگ اسکول کو، کسی ایجوکیشن اسکول کو، کسی نہ کسی کوچنگ سینٹر کو، یا کوئی بھی جگہ ایک پرائیویٹ ٹیوٹر کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کیا کرنے جانا ہے. ایون اگر ہمیں کوئی کسی جگہ انٹرویو دینے جانا ہوتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا بہت ہم تیاری کر کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ایک چھوٹے چھوٹے اسپیشل ٹاسک. اب ایک جنرل ہے کہ ایوری بڈی ریکوائرز دیٹ ٹریننگ کے بھائی آپ کو لائف کیسے گزارنی ہے. ایجوکیشن ہو گئی آپ کی. اب ایجوکیشن کے بعد اب آپ کس پروفیشن میں جائیں. پہلی بات تو ان کو اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم کس کام کے لوگ ہیں. ایک کنسلٹنگ کمپنی جیسے آپ کی ایک کنسلٹنگ کمپنی ہے روش، اگر اس سے لوگ گزریں، دیکھیے ایسے تو بہت ساری پاکستان میں بے تحاشا ایسی کمپنیز کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت کم اس طرح کی ہیں جہاں پہ جن کے لیڈرز بھی ہیں، جن کے اونرز بھی ہیں، یا وہ اتنے ایجوکیٹڈ بھی ہوں. بیسیکلی تو ہم بزنس بنا لیتے ہیں نا. ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے یہ بزنس چل پڑا ہے تو کسی کو بھی انگیج کرو اور لگا دو جناب ان کو. اس کو آتا ہے جاتا ہے کچھ نہیں پتہ، لیکن ایک بزنس کھل گیا تو بھی بچے داخل کرو اس پہ. بیسیکلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی کو ایک، جیسے آپ ماسٹرز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. کہ پہ انٹرن کے طور پہ آپ جاتے ہیں 15-20 دن 25 دن مہینے 2-3 مہینے گزارتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ لے کے آتے ہیں. تو یہ چیپٹر جو ہے یہ کمپلسریلی ہونا چاہیے فرام ایوری یونیورسٹی کہ بھائی وہ تمام اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ کر کے جا رہے ہیں ان کو پریکٹیکل لائف میں جا کے کیسے جانا ہے، کیا اس کے لیے پریپریشنز کرنی ہے، یا آپ مجھ سے زیادہ اچھے سے سمجھا پائیں گی، اور ان کو آگے کیسے کس فیلڈ میں اپلائی کرنا ہے، کس طرح اپلائی کر کے اور کس طرح پرفارم کرنا ہے. یہ تھوڑا سا کر لیں تو ہم نیکسٹ چیپٹر پہ موو کرتے ہیں. شور سر، بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمارے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ اس طرح کی گائیڈنس نہیں تھی. نہیں آپ کا زمانہ تو ابھی بھی ہے، بہت سارا ہے، تو ابھی جن کا زمانہ ہے ان کی بات کر لیتے ہیں. تو میں اپنا میڈیکل میں جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس پر وہ والی پش نہیں تھی کہ کسی کی کہ میں میڈیکل کروں. پھر لڑکیوں کا تو آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی کہ شادی ہوا بس. جی 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 بالکل. یہ ہمارا جو ایک فیملی ٹریڈیشنل ایک کلچرل ایک کہہ لیں تو وہ والی ایک گائیڈنس، اور وہ مجھے دیٹ از گڈ. دیکھیے دیٹ از گڈ. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی لائف اور مطلب پرسنل لائف اور اپنی پروفیشنل لائف کو عجیب و غریب طریقے سے مینیج کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری پروفیشنل لائف ہے اور یہ پرسنل لائف ہے. پرسنل لائف اگر آپ ڈیورنگ ایجوکیشن بھی شادی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے تھوڑے سے دماغ ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا اس کام سے فارغ ہو گئے، اب بس یہی کام کرنا ہے ہم نے بس. پھر جیسے آپ نے بتایا مینٹورشپ پروگرامز اور کاؤنسلنگ بچوں کی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں اس زمانے میں اتنا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا، بٹ آج کل میں دیکھتی ہوں یونیورسٹیز کافی مینٹور سیشنز کرتی ہیں، اسپیکرز بلاتی ہیں. مجھے بھی کافی دفعہ یہ لائک ڈیننگز لاء میں نے ٹاک کی ہے، زیپسٹ میں کی ہے، اقرا یونیورسٹی کافی ٹاکس کراتی ہے. تو اب یہ ٹرینڈ بہت چلتا ہے کہ کیا آپ نے کرنا ہے لائف میں. بچے سوال جواب کرتے ہیں، ڈفرینٹ لیڈرز آتے ہیں، اسپیکرز آتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس سے بات ہوتی ہے بچوں کا انٹرسٹ گیج کرنے کے لیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے لائف میں. پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. پہلے تو ایک گھسے پٹے پروفیشنز تھے، بھائی یہ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے. شادی اگر ہوگی تو کسی بھی بچے کی تو جی بچہ انجینئر ہے لڑکا یا لڑکی یا ڈاکٹر ہے، یہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ دوسری بات ہی نہیں ہوتی تھی. I'm sorry بٹ اب کیونکہ نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں، نئے نئے پروفیشنز نکل رہے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف، ہر آرگنائزیشن اے آئی پہ کنورٹ ہونا چاہ رہی ہے، ESG پہ باتیں ہو رہی ہیں، انوائرمنٹ، سسٹینیبلٹی، سسٹینیبل وینچرز پہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ جیسے اسٹارٹ اپس کر رہے ہیں، آج کل سسٹینیبلٹی کا ٹرینڈ ہے. میں افریقہ میں 3-4 سال سے کام کر رہی ہوں اور سرپرائزنگلی وہاں پہ ہر بزنس ایگریکلچر میں کنورٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ بیکاز ان کو نظر آ رہا ہے کہ فیوچر اسی طرف ہے. جس طرف اب پرائزز چلی گئی ہیں تو کیا غریب انسان وہ کھا پائے گا اس طرح؟ ویجیز، فروٹس لے لیں،
میٹ لے لیں, کیا افورڈیبل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو سسٹینیبل جو ہوگا وہ ہوگا جس کا اپنا پھل ہوگا, جس کی اپنی سبزی ہوگی, جس کے اپنا میٹ ہوگا, جس کا اپنا پانی ہوگا, وہی سروائیو کر پائے گا آگے جا کے 5 سے 10 سال میں. اور یہ افریقہ میں اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. پوری دنیا میں ہونا چاہیے, ہو رہا ہے. پاکستان ایز ایگریکلچر نیشن, مجھے یاد ہے HBL آلویز ٹاپ ان ایگریکلچر. ہمارا سب سے ٹاپ ریجن ایگریکلچر ریلیٹڈ برانچز ہوتی تھیں, اور ایگریکلچر میں ہم نے کافی اچھا پرفارم کیا ہوتا تھا. ایگریکلچر پہ اب سڈنلی فوکس آ رہا ہے ڈیری پہ. ڈیری بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے, اس پہ ڈیری ملک ہو گیا, ڈیری میٹ ہو گیا, اس پہ بہت زیادہ فوکس آ رہا ہے. نئے سلاٹر ہاؤسز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس بزنس میں لوگ آ رہے ہیں. لائک اے فرینڈ آف مائن, لائک پہلے جو تھے بیوروکریٹ تھیں, اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈیری میں اپنے آپ کو اسپیشلائز کر لیا. انہوں نے بک لکھی ہے ڈیری میں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو مارکیٹ ہر بیکاز شی از ڈوئنگ سم ویری گڈ اسٹف, ڈاکٹر ثانیہ, اینڈ شی از ہیلپنگ بزنسز کنورٹ انٹو ڈیری اینڈ ہیلپنگ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو اسٹیبلش اے ڈیری بزنس ان پاکستان. تو یہ بک بہت اچھی لائک نالجبل بک ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آؤں گی تو آپ کے لیے کاپی اس کے لے کے آؤں گی. سو آئی ٹرائی ٹو مارکیٹ ہر وین ایور آئی میٹ سم ون وچ از انٹو دا ایگریکلچر اور فارمنگ اور دس سائڈ, آئی آلویز ٹرائی ٹو پٹ اے ورڈ فار ہر. حالانکہ مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے, بٹ ایک اچھی چیز کر رہا ہے کوئی تو اس کو آپ انکریج کریں. یہی ہے نا کمیونٹی بیسڈ لیونگ. کیا ہوتی ہے کہ آپ کوئی اگر اچھی چیز کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو انکریج کریں, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. کوئی سیمینار ہو رہا ہے اس کو بھی انوائٹ کر لیں ایز اے اسپیکر. مگر انفارچونیٹلی یہاں پہ اس طرح مائنڈ سیٹ نہیں ہے لوگوں کا. ہاں لیکن ہونا چاہیے. تھوڑی سی انٹرسٹنگ تھوڑا سا ایڈ کیا ہے, اپنی بات یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. پاکستان کی پہلی ڈیری انڈسٹری, ملک اینڈ یوگرٹ کی انڈسٹری, فائن فوڈ انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ میں نے لگائی تھی. دیکھیں یہ بات مجھے ہی نہیں پتا تھی, تو آپ اس پہ ٹاک کیا کریں. یو شوڈ رائٹ اے بک. اور میں نے آپ کی ایک جیسے کہتے ہیں کہ انیشیٹو ہے, اور آپ اس کو بک کے فارم میں لائیں, آپ اس کو لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے یہ کیا ہے اور اس میں کیا چیلنجز آپ کو آئے. فائن یوگرٹ واز مائی ویری فرسٹ پروڈکٹ, فائن فروٹ یوگرٹ, اور PIA میں بہت جن لوگوں سفر کرتے رہے اس زمانے میں. اور میں نے ملک کلیکشن سسٹم ڈیولپ کیا تھا سندھ کے علاقوں میں, میہڑ میں, ٹنڈو الیار میں. How would you write on it? How would you write a concept paper on it or something on it where every person who's coming into this industry that they should benefit? اچھا, میرا بلیو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جیسے عربس کے پاس جو ہے نا, آپ کے پاس زمین کے اندر فیول ہے, جو ہے فوسل فیول ہے. ہماری جو اکانومی ڈیولپ ہو سکتی ہے, ہماری گروتھ, ہمارا فیوچر جو ہے وہ ہے میٹ اینڈ ملک. ایبسلیوٹلی, آپ نے بالکل میری بات خود ہی کہہ دی. پلیز کیری آن. وہاں سے جہاں پہ ڈاکٹر ثانیہ کی بات کر رہی تھی, میں افریقہ کا ایگزامپل دوں. ڈاکٹر ثانیہ کا بھی میں آپ کو کتاب کسی وقت انشاءاللہ نیکسٹ آؤں گی تو ان کی بکس میرے پاس رکھی ہوئی ہیں, میں لے کے آؤں گی. انفیکٹ ان کو بھی آپ کسی وقت اسپیکر ضرور آپ کا میں انوائٹ کروں گا انہیں. بالکل. سو آئی میٹ دس لیڈی مس ونی ان کینیا. شی از گاٹ اے ڈیری ملک سیٹ اپ. انہوں نے کوئی نئی ریسرچ کی ہے کہ اگر آپ ملک کو 6 مہینے باہر رکھتے ہیں وہ خراب نہیں ہوگا, اور سم تھنگ لائک دیٹ. اس ریسرچ کے لیے شی از ریزنگ انویسٹمنٹ اینڈ شی اپروچڈ می. سو آئی ایم ہیلپنگ ہر ریز انویسٹمنٹ فار دیٹ. اسٹیبلش بزنس ہے, یعنی کہ کوئی اسٹارٹ اپ ہے, اٹس اسٹیبلش بزنس. میں نے ڈیو ڈیلیجنس کیا ہے, میں گئی ہوں, سارا ایکسپیرینس کیا ہے. دا وے شی از رننگ دس بزنس اٹس امیزنگ. جس طرح انہوں نے ہیلتھ کا اور ISO سرٹیفائڈ اور ہر چیز کا خیال رکھا ہوا ہے. آئی مین شی از ڈوئنگ ونڈرفل. شی از ناؤ ٹرائنگ ٹو ایکسپینڈ اینڈ شی از لوکنگ فار انویسٹمنٹ. سو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آلریڈی بزنس اسٹیبلشڈ ہیں لیکن ان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ہم سسٹینیبل وینچرس کی باتیں کر رہے ہیں, یا اس پہ ہم لائک UN کو انوالو کر سکتے ہیں. ہم ایک گرانٹ پاکستان لے کر آئے ہیں. اسپینسر ویسٹ ایک لا فرم ہے جس کی فاؤنڈیشن نے ابھی ایک پروجیکٹ کے لیے گرانٹ دی ہے, جس میں میں اس گرانٹ کی گارنٹور ہوں, اور وہ بایو ڈائیورسٹی پہ ہے. تو کاٹن گروتھ پہ ایک لائک شجاع آباد ایک ولیج ہے پنجاب میں, اس میں کوئی ہم نے گرانٹ لے کر آئے ہیں ہم یہاں پہ, اور ہم اس پہ کاٹن انڈسٹری پہ کام کر رہے ہیں. سو یہ گرانٹ کاٹن انڈسٹری کو گرو کرنے میں, جی بالکل اسٹارٹ, ابھی تو بالکل انیشل فیز ہے. تو اس گرانٹ کو میں پاکستان لے کر آئی ہوں. بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے, بٹ کیونکہ میں اس کی گارنٹور ہوں اس گرانٹ کی, ناٹ اے ویری بگ اماؤنٹ بٹ ڈفرینٹ ٹرینچز میں آتی رہتی ہے, اور اب وہ پروجیکٹ کہاں سے کہاں نکل رہا ہے. سو آئی کین آلسو گیو یو دیئر نیمز اینڈ یو کین مے بی انٹرویو دیئر ٹیم. سما ورٹے نام ہے پروجیکٹ کا, اور بہت بریلینٹ لوگ ہیں جس کے پیچھے ہیں, جو مائنڈس ہیں. So what they're doing is a beautiful concept. So we can also encourage other startups to form something like that and come on those lines, کہ grants مل سکیں.
اس وقت ایک اور یوکے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. آپ گرانٹس کے اوپر رکیے گا, گرانٹس ہیں جو کنیکٹنگ ورڈ, گرانٹس پہ آئیں گے ہم. آپ میں اس میں بیچ چھوٹی سی اپنی بات کر لوں. آپ نے 2 باتیں کی, افریقہ کاٹن, پاکستان کاٹن, مطلب پاکستان میں کاٹن انڈسٹری, کاٹن کے گرو کرنے والے, کاٹن کی انڈسٹریل یوٹیلائزیشن کرنے والے, مطلب وی آر ایکسپرٹ. اس کے بعد اگر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ نظر آتی ہے جہاں پہ کاٹن گرو کی جا سکتی ہے, دیٹ از افریقہ. بالکل ایمرجنگ مارکیٹ ہے اس پر, جو جہاں کی دیکھیں, جہاں کی لینڈ جو ہے نا سپورٹ کرتی ہے کاٹن کی گروتھ کو. میرے پاس بہت سارا ڈیٹا بھی موجود ہے کہ میں بتا سکوں کہ بھئی کہاں, اور میں نے کچھ وہاں پہ ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے افریقہ کے اندر. تو بیسیکلی میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو کاٹن گروورس ہیں, جو دیکھیں بیچ میں فرام کاٹن ٹو آگے اس کو نیکسٹ پروسیسنگ, جننگ اینڈ دین فیبرک اینڈ کلوتھ اینڈ دیٹ, اس پروسیس میں 3-4 چیپٹرز انوالو ہوتے ہیں ایکسپرٹیز کے. تو اگر ہمارا پہلا چیپٹر جو کاٹن گروورز کا چیپٹر ہے, اگر وہ وہاں پہ جا کے اسٹارٹ اپس کرتا ہے ود افریکنس, ایکسلنٹ اپرچونٹی ہوگی ان کے لیے. تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم سے سنیچ کر لی گئی ہے کاٹن لینڈ, کاٹن گروئنگ اپارچونیٹیز, اور اسی جگہ شوگر لے کے آ گئے ہیں, وہ ایکسپرٹیز ہم وہاں اور دونوں کنٹریز کی ایکسپرٹیز مل سکتی ہیں. وہاں بھی دیکھیں لیبر بہت ہے. They need us. میری وہاں پہ ایگریکلچر فوڈ اتھارٹی سے میٹنگ ہوئی ہے سر, انہوں نے بتایا کہ ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے جو ہمیں ایگریکلچر ایڈوائزری میں سپورٹ کریں. ہمارے پاس بہت بزنسز ہیں جو ایگریکلچر میں آنا چاہتے ہیں, ڈیری ہو گیا, اس طرح کے, اور وہاں پہ کاربن کریڈٹ پہ بہت کام ہو رہا ہے. سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ, آئی میٹ دس جینٹلمین جو یہاں سے رائس بائی کرتا تھا, بہت لیڈنگ بائر تھا پاکستان کا رائس کا. اب اس نے رائس وائس اپنی سائٹ پہ کیا اور وہ کاربن کریڈٹ میں آ گیا. And he's made an amazing setup. Just carbon credit پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے. Swiss وہاں پہ Swiss team بٹھائی ہے اس نے پوری carbon specialist کرے, اور وہ carbon credit کہتے ہیں next 5 years is all about carbon credit. ہم land identify کرتے ہیں پہلے, پھر ہم اس land پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ carbon کا کیا future ہے. اور I mean there's another guy from like New Zealand. ہمارے مینگرووز ایریا جتنا بھی ہے اس پہ سر کام ہو رہا ہے, مینگرووز پہ کام ہو رہا ہے, بلوچستان پہ کافی کام ہو رہا ہے. مینگرووز پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں, اور اس پہ کچھ چیزیں ہل جل شروع ہو گئی ہیں. میری پاس کچھ آئے ہیں لوگ کے ایڈوائزری اور اس پہ. سو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس پہ کاربن پہ, جیسے کانگو میں سب سے بڑے بلینس آف ڈالرز کے ریزروز ہیں کاربن کے, آپ کو پتہ ہے, اٹس اے پلیس نون فار کاربن. So I know someone who's from New Zealand. تھوڑا سا اب آپ نے بات کی ہے نا, تھوڑا سا یہ بتا دیجیے, جو بات ہو رہی ہے نا بات ہی نہیں ہوتی, پتہ نہیں دوسرے پوڈ کاسٹ میں کب میں ڈسکس کر سکوں. تو اٹس اے سبجیکٹ جو کہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ از کاربن کریڈٹ اینڈ ہاؤ وی کین ارن فرام ڈوئنگ نتھنگ. سر میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, جب میں رائس شروع کر رہی تھی تو میرا بھائی جو ہے وہ مائکروسافٹ میں ہے, تو اس نے مجھے ایک دن کہا کہ یار اگر ٹائم ملے نا تو ذرا کاربن ایمیشنز پہ ریسرچ کرنا, اور مجھے بھی ذرا بتانا کہ کیا ہے کیا نہیں. اب وہ جب کوئی باہر والا کہتے ہیں فورن انٹرسٹ لیتے ہیں, بھائی کہہ رہے ہیں تو وہ ایک کان سے سن کے دوسرے. آج جب میں 10 سال بعد دیتی ہوں تو باتیں یہی ہو رہی ہیں ہر طرف, کاربن ایمیشنز, کاربن کریڈٹ. Now this guy I'm talking about from like New Zealand, what he's doing, he's making multi-cropping farming in other parts of the world. انڈونیشیا میں اس نے سیٹ اپ کیا ہے, ملیشیا میں کیا ہے. ابھی سومالین گورنمنٹ نے اس کو ملینز آف ہیکٹرز آف لینڈ دی ہے جہاں وہ پورا اپنا ایووکاڈو لگائے گا, پائن ایپل, مورینگا اینڈ بلا بلا, پوری ملٹی کراپنگ کرے گا. مگر اس کے لیے آپ کو ملینز آف ہیکٹرز آف لینڈ چاہیے. اس کے جو کانسیپٹ ہے, اس نے پاکستان میں بھی کافی لوگوں کو اپروچ کیا تھا, بٹ nobody took him seriously. So I'm also trying to bring him to Pakistan, خاص طور پہ یہ مینگرووز والے چیپٹر کے لیے, بیکاز دس از اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ, اینڈ میں اس پہ ٹاک کرنا چاہتی ہوں, میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس کتنا مینگروو ہے. آپ سوچیں ایئرمن گولف کلب کا بھی آپ کا جانا ہوا ہے, اس پہ آپ نے دیکھا کچھ ایریا جو کلب کا سائٹ پہ سب سے بڑا کلب ہے ایکچولی, 600 ایکڑ پہ یہ کلب ہے, اور ایئر فورس کا اس کا ہے, وہاں پہ کافی مینگرووز آپ کو نظر آئے گا. مینگروو کا وہاں بھی ہے. پھر بلوچستان سائٹ پہ مینگروو پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ انٹرسٹ لے رہی ہے, وچ از ویری گڈ. سو اب تھوڑا تھوڑا اس پہ کانسیپٹ پہ کام ہو رہا ہے, بٹ بہت فل فلیش نہیں ہو رہا. دے نیڈ ٹو ہائر ٹیکنیکل ایکسپرٹس. جیسے میرے کلائنٹ ہیں, وہ اولیو آئل لگانا چاہتے تھے, ان کے پاس کوئی 1000 ایکڑ لینڈ پڑی ہوئی تھی کلا کہار میں. اینڈ ہی سیڈ رابعہ آئی وانٹ اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہو کین ہیلپ می, کہ اولیو آئل کو میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں اولیو آئل کی. اب کوئی بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹ یہاں آئے گا, اس کے لیے ایک پورا ایک ماڈل ہے, ایک فریم ورک ہے. وہ یہاں کے بزنسز نہیں سمجھتے وہ فریم ورک. پرابلم یہاں آ رہا ہے. میں نے ان کو ٹیکنیکل ایکسپرٹ بھی لا کے دے دیا,
لیکن جو فائنینشیل ماڈل اور ساری چیزیں اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں وہ ہمارے لوگ فالو نہیں کر پاتے, ہم یہاں مار کھاتے ہیں. اچھا دیکھیے یہ جو بات آپ نے کی نا, آئی ایم سوری بٹ میں اب کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کو پاکستان لانے سے پہلے سوچوں گی آفٹر دا بیڈ ایکسپیرینس آئی ہیڈ بفور. اس بات کو میں میرے پاس پورا جواب ہے اس کا, نہیں یہ ہے لیکن اس کا پورا جواب میرے پاس ہے. اس سے پہلے میں آپ کو جو بات میں کر رہا تھا جو کہ بہت ضروری بات ہے, دیکھیے آپ ایک ڈائریکشن دے رہی ہیں پورے پاکستان کو, ایک ڈائریکشن دے رہی ہے. ابھی آپ نے مینگرووز کی بات کی, میری ایک چھوٹا سا پیس آف لینڈ ہے کھارو چھان میں, ٹھیک ہے, اب ویری انٹرسٹنگ. کھارو چھان جو ہے نا اس کو دریائے سندھ ایک طرف سے ٹچ کرتا ہے اس پیس آف لینڈ کو, اور سامنے اس کے فرنٹ پہ جو ہے نا سمندر ہے. میں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے بوٹ لے کے نکلتے ہیں. میں ملیشیا بھی گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ مجھے کہہ لیجیے ہم آپ کو مینگرووز دکھاتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں. وہ ایکسپیرینس میں بچوں کے ساتھ گیا تھا اپنے. آئی انجوائے, میری لائف میں نا اس سے خوبصورت جگہ شاید میں نے کوئی دیکھی ہو. حالانکہ میں امریکہ دیگر یورپ میں ٹریول کر چکا ہوں سب جگہ, لیکن میں نے دیکھا تھا دیٹ واز دا گریٹسٹ تھنگ پلیس. پھر جب میں نے یہاں سے ٹریول کیا ہے بوٹ میں بیٹھ کے اور اپنے مینگرووز کے بیچ سے, یقین کیجئے وہ مطلب ملٹی ٹائم جو میرا ایکسپیرینس تھا ملیشیا کا اس سے کئی گنا زیادہ تھا جو میں نے ایسے ٹریول کر کے مینگرووز کے درمیان سے سمندر اور پھر ادھر میں کھارو چھان پہنچ گیا. تو وی ہیو دیٹ مینگرووز ایریا, بیوٹیفل ایریا, صحیح سے ہم کچھ نہیں کر رہے نا. دیکھیے اب لیکن ہمارے پاس جو میں کہتی ہوں ایسٹس ہیں, ہمارے پاس so many minerals we have in Balochistan, you name the mineral, chromite ہو گیا, granite ہو گیا, مطلب you name it ہمارے پاس موجود ہے. گولڈ کے ریزروز موجود ہیں, مگر ہمارے پاس وہ مشینریز نہیں ہے جیسے ہم پہاڑوں سے وہ سونا نکال سکیں. مشینریز لے کے آ کے انٹرنیشنلی, I'm sorry I won't name, لوگ لے کے جا رہے ہیں. ہمارے پہاڑوں پہ لگے زیادہ ہمارے پاس نیت کی کمی ہے. مشینری تو ہم کر لیں گے, مشینری کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ بتائیے ہمارے ان بہت سارے ممالک سے بڑے اچھے ریلیشن ہیں. آپ لگے دونوں طرف لے لیجیے, تو بہترین ریلیشن ایران کے ساتھ اور آپ کے چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ. اب ہو گئے رشیا کے ساتھ بھی بہت اچھے ہو گئے, پہلے تو خیر ایمبیسی کے دروازے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. چائنا کے ساتھ تو ان کے ساتھ تو ہیں نا, سمندر سے گہرے اور پہاڑ وہ جو اونچے اوپر. لیکن آپ ایران کے ساتھ ہمیشہ سے آپ کا پڑوسی رہا ہے, اور ہم اچھے ریلیشن میں, آپ تو بہت اچھے ریلیشن میں ہیں انٹل کہ ہم بگاڑنے کی کوشش نہ کر لیں کسی کی خواہش پوری کرنے کے چکر میں. تو ایران تو اپنا تیل خود نکالتا ہے, ایران نے تو امریکہ سے نہیں نکلوایا تیل اپنا. اس کے پاس جتنا مائن منرل, جتنی ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہے, تو اگر ایران سے صرف یہی کر لیں, باقی تو ہمارے پاس سارا کچھ ہے. زمین کے اندر تو ہمارے پاس بہت اسٹ ہیں. لیکن میرا سوال دیکھیے, میں آنسر نہیں جانے دوں گا. کاربن ایمیشن کو, کاربن بینک کو یہ تھوڑا سا بتا دیجئے, بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہمارے پاس, جیسے میں نے ایک کانسیپٹ لیا, میں نے کہا یہ پیپر بنا کے میں لے کے جانا چاہ رہا تھا جو بھی اتھارٹیز کے پاس, کہ بھائی جتنی ہائی ویز ہیں ان کے ساتھ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف لینڈ جو ہے نا وہ چھوڑ رہے ہیں, نہیں ہے ریزرو, وہ سب این ایچ اے کے پاس ہیں. وہ این ایچ اے لوگوں کو دے دیں, یہاں جنگل لگا لو. ہے کہ ریسرچ تو ہوگی نا, کہ وہ لینڈ جو آئیڈینٹیفائی اگر آپ نے کر بھی لیا, کیا وہ کاربن کریڈٹ کے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس پہ ریسرچ اسپیشلسٹ چاہیے آپ کو, ٹیکنیکل ایکسپرٹس چاہیے. دیکھیے وہ ایک پارٹ ہے نا, وہ پارٹ ہے. پھر کون سے درخت لگ سکتے ہیں, کون سے درخت سے, پلانٹ سے جو ہے زیادہ کاربن ایمیشن مطلب میں ہمارے, جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ جو بندہ نیوزی لینڈ کا ہے جس کے ساتھ ہم آج کل بات کر رہے ہیں, اور اس سے اتنا سیکھنے کو ملتا ہے جب اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, کہاں سے کہاں ہم نکل جاتے ہیں. وہ کس طرح ایک ملٹی کراپنگ کا کانسیپٹ لے کے آ رہا ہے, کتنا کراپ کتنے ایریا میں لگنا ہے, کیا یہ تو ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں. ہم تو صرف سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ہم بھی یہ چیز, جیسے مورنگا, یہ باہر جیسے ایووکاڈو ہے افریقہ میں, اس کے ایووکاڈو آئل ایکسپورٹ ہوتا ہے سارا یو ایس افریقہ سے. آپ دیکھیں لوگ ہر کوئی ایووکاڈو لگانے کے چکر میں ہے وہاں پہ, اور بڑا ایکسپینسو بھی ہے اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے یہ ایووکاڈو. سو آئی ایم جسٹ ٹاکنگ کہ جس طرح میری ابھی اینتھنی سے بات چل رہی ہے, اور وہ جس طرح کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے لیے بھی, وہ کہتا ہے مجھے ملینز آف ہیکٹرز آف لینڈ چاہیے. چھوٹی لینڈ سے اس کا کام نہیں چلے گا, اس کے لیے ہمیں ایک پراپر لینڈ پرزرو کرنی پڑے گی فار ملٹی کراپنگ, جس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں کریں. مورنگا ہو گیا, پائن ایپل ہو گیا. ہمارے پاس بہترین جس کو ہم کچا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کچا ہمارے پاس دریا کے دونوں بیڈ جو ہیں وہ پوری لینڈ ہمیں اویلیبل ہے. اس کو صرف ہم نے ابانڈن کر کے رکھا ہوا, اور صرف ڈاکو پالتے ہیں. گڈ ون.
مطلب وہاں پر ہم یہ سارا جو بھی ایکٹیویٹی ہے یہ اتنے بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ صرف تھوڑا سا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کی تھوڑی شعور آ جائے کہ بھائی بجائے اس کے کہ پورا سال یہ سوچیں کہ IMF سے $1 بلین کیسے لینا ہے ہم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں, ہم کیسے $100 بلین پہ کہاں بیٹھے سے لا ہوئے سکتے سر, ہیں. ہم گولڈ مائن پہ بیٹھے ہوئے, ہمارے پاس جس قسم کے منرلز ہیں کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اچھا کرنے والے The ہیں. whole world is after us because of our minerals. I'm sorry, but we've got everything. Yes, we do have. We just need to use what we have, and we need to hire experts and, you know, like capitalize it. That's what is missing in this country. سب سے پہلی چیز جو مسنگ ہے نا بالکل زیرو ہے مائنس میں, دیٹ از نیت. وی ڈونٹ ہیو گڈ نیت. میں کوئی چھوٹا سا ایگزامپل دوں, سوچنے کا سوری میں طریقہ. آپ کو کٹ کر رہی ہوں بیچ میں سے. یہ 2006 کی بات ہے یا 2007 کی بات ہے. ایک کلائنٹ تھا جو میں MCP میں تھی اس وقت, تو میں سارا جو کریڈٹ کلیکشن وہ دیکھ رہی تھی. سارا NPLs ہو جاتے تھے, نان پرفارمنگ لونز جو ڈیفالٹرز. تو میں نے ایک کلائنٹ تھا ڈیفالٹ میں تھا, کوئی 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی اس کی اماؤنٹ تھی جو ڈیفالٹ میں جا رہا تھا. میں ایک دن اس کو بلایا, میں کہا وائی ڈونٹ یو سیٹل دس اماؤنٹ, اتنی چھوٹی سی اماؤنٹ آپ کی ہے, اتنا اچھا آپ کا سیٹ اپ ہے, وائی ڈو یو وانٹ یور نیم ٹو بی آن دا نیگیٹو لسٹ اینڈ آل, وائی ڈونٹ یو جسٹ کیا. اس نے جو مجھے بات کی وہ ابھی تک مجھے بھولتی نہیں ہے. کہتا ہے میڈم افسوس تو اسی چیز کا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کون سے پہاڑ پہ سونا ہے, لیکن ہم نکال نہیں سکتے. اور وہی سونا نکال کے ڈفرینٹ کمپنیز اپنی مشینیں لگا کے ہمارا ہی سونا لے کے جا رہی ہیں, اور ہمیں تو بینکس بھی سپورٹ نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. تو میں آئی واز لٹرلی ان اے شاک کہ کیا بات کر رہا ہے. تو یہ یو لرن فرام یور ایکسپیرینسز. اینڈ آپ کے ساتھ 10 دن ایک ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن کم بیک ٹو کاربن پہ تو سر 5-6 دن ہمیں ریسرچ پہ لگانے پڑیں گے, اتنا کچھ ہے کاربن پہ بولنے کے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا میڈم, روش ٹریننگ اسکلس ٹھیک ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ہر یونیورسٹی کو ہے, ہر انسٹیٹیوٹ مطلب ہر بچے کو ہے جو کسی بھی انسٹیٹیوشن میں سروس دینے جا رہا ہے یا اپنا بزنس کرنے جا رہا ہے. دیٹ واز یور فرسٹ اسٹارٹ اپ آفٹر یور لائک جاب ایکٹیویٹی, اٹس رائٹ. دین اس کے بعد کیا آپ کا؟ پھر سر امانا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, مائنز اینڈ منرلس پہ اس وقت اتنا فوکس ہو رہا ہے, اور پوری دنیا اس وقت مائنز. امانا کس چیز کا شارٹ ہوا؟ امانا it's just a name we created. Yeah. Okay. So اس میں ہمارا پرپز یہ تھا کہ ہم مائنڈس پہ کام کریں. جب سے ریکو ٹیک کا ایک پروجیکٹ ہے, اس میں پاکستان نے ماشاء اللہ اتنا اچھا the whole world is talking about Rico Tech. So one of my partners did the initial contracts and all for Rico Tech. So that is what the time. Now he's in like Libya, and he's amazing in terms of research on mines and all. Libyans. Libya میں بھی کچھ عرصے کے لیے he is like a project director for one of the projects there. The person. یہ start ان کا initiative تھا, اور اس پہ ہم بھی ان کو ظاہر میں ایز اے کو فاؤنڈر ان کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہوں ان کو اس وینچر پہ. اور ہمارا پرپز یہی تھا کہ ہم مائنز اینڈ منرلس پہ ایڈوائس دینے کے لیے بہت کم کمپنیز ہیں. سو ہم ایک ایسی نیش مارکیٹ پکڑے ہیں جس میں بہت کم لوگ ہیں. سو ہم نے پھر یہ ایڈوائزری کا کام لیا, اور اس کی بیسس پہ ان کو بھی ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہی گاٹ اے جاب. جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا وینچرز بیسس پہ ہی گاٹ اے جاب ان لیبیا. سو اس پہ ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم we can talk on mines advisory and minerals advisory. We can talk on the research. ہم نے بہت سارے concept papers different minerals پہ بنائے ہیں, اور we can talk about it. اس کے لیے ایک الگ پروگرام رکھیں گے امانا کے لیے, تو اس پہ بھی ٹاک کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. along with امانا then سر پھر ایسر ایڈوائزمنٹ ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم 2 پارٹنرز ہیں, میں ہوں اور شہزاد ڈیری صاحب ہیں. شہزاد ڈیری صاحب واز اے CFO for AWT انویسٹمنٹس, اور ہم ساتھ کام کر چکے ہیں. تو یہ وینچر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ انویسٹمنٹس میں میں اس زمانے میں کنٹری ہیڈ کارپوریٹ تھی, اور شہزاد وہاں CFO اور کمپنی سیکرٹری تھے. تو ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جو ہم HR ایگزیکٹو سرچ پہ. you used to work with AWT also. جی. Okay, great. سو ہم نے پھر یہ پلیٹ فارم بنایا کہ ہم بہت سی آرگنائزیشن ہیں جو اسٹرگل کر رہی ہیں بورڈ رولس کے لیے, انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرس کے لیے. وی ول ہیلپ دیم سرچ انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرس, اینڈ وی ول آلسو ڈو ایگزیکٹو سرچ. اب بہت سی کمپنیز ہیں HR کی, HRSI ہے, HRSG ہے, فلکرم ہے, I'm sure بہت نام ہے. بٹ ابھی بھی کام, اب کچھ نئی کمپنیز کا اب ونڈو کھل رہی ہے کہ کچھ نئی کمپنیز بھی آئیں اور ایکسپلور کریں.
بہت زیادہ کلائنٹس نہیں ہیں ابھی ہمارے پاس. ہم چھوٹا موٹا این جی اوز کے لیے ہائر کر لیا, کبھی ہاسپٹیلٹی کے لیے ہائر کر لیا. ابھی ہم لیڈنگ 5 اسٹار ہوٹل ہے پاکستان کا, اس کے لیے ہائرنگ کر رہے ہیں. تو ہم ہیں تو 2 لوگ, مگر اس کے ساتھ ہم نے ابھی 2 اور ٹیم اپنی بڑھائی ہے, اور ہم نے 2 سینئر لوگوں کو ہائر کیا اس میں, ڈائریکٹر لائک بزنس ڈیولپمنٹ, ان کے بھی ہمیں بہت سپورٹ ہے. تو وی آر اے فل فلیج ٹیم ناؤ. سو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ ٹیم. اکیلا تو انسان ویسے بھی کچھ نہیں ہے. جب آپ ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں تو اسکائی از اے لیمٹ. تو یہی کمپنی سیم کمپنی آپ کی SRN Weissman. It's called SRN Weissman, which is specifically into HR, recruitments, trainings, organization development, strategy, like management, like consulting, etc. etc. اچھا, وہ جو آپ اسٹارٹ اپ کے لیے, یہ بھی اسٹارٹ اپ ہے سر. This is also a startup. It was made 2 years back. Okay, and going good? Excellent. چھوٹا چھوٹا کام آ رہا ہے, بٹ شروع ہو گیا. ٹائم لگتا ہے کسی بھی چیز کو اسٹیبلش ہونے میں, ٹائم لگتا ہے. کوئی بھی نئی بزنس پک اپ کرنے میں 2 سے 3 سال لگ جاتے ہیں, بٹ 2 سے 3 سال میں انشاءاللہ سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے انسان. US گلوبل چیمبر میں آپ کا کیا رول ہے؟ اس میں بھی تو ہے نا کچھ آپ. سر, آئی ایم دا ایگزیکٹو ڈائریکٹر فار دا گلوبل چیمبرز فینکس US اینڈ پاکستان. And the objective of this chamber is to encourage businesses from Pakistan who are looking to establish in US, or businesses from US looking for collaborations into businesses in Pakistan. ہم نے پورا بورڈ اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اور کافی سینئر لیول کے لوگ ہمارے ساتھ اس کے بورڈ میں ہیں. یہ پورا بورڈ میں نے خود اسٹرکچر کیا ہے. پاکستان میں جی سر, میں اس کو دیکھ رہی ہوں, اور سارا بورڈ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور ہم مل کے ڈفرینٹ بزنسز کے ساتھ, US سے کوئی بزنس آ رہی ہے پاکستان تو ہمیں اپروچ کرتی ہے, ہم ان کو گائڈ کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہے, رینیویبل انرجی ہے, ہیلتھ کیئر ہے, کوئی ٹیکنالوجی ہے, کوئی ہاسپٹیلٹی ہے, کوئی ڈسٹریبیوٹرشپ لینا چاہ رہا ہے پاکستان کی. ابھی ریسنٹلی یہ گلوبل چیمبر جو ہے یہ پاکستان, جی پاکستان کا چیپٹر میں دیکھ رہی ہوں, یہ US کا ادارہ وہاں میں پاکستان کو دیکھ رہی ہوں. ان کا چیپٹر ہر کنٹری میں, افریقہ میں بھی ہر کنٹری میں, گلوبل چیمبر کینیا, گلوبل چیمبر ہر جگہ کے الگ الگ کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیو یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھا ہوا ہے. آر جاب ہے کہ کوئی اگر ممبرشپ لینا چاہتا ہے لائک گلوبل چیمبر US کی, تو ہم اس ایسوسیشن کو یا کارپوریٹ کو یا انڈیویجول کو گلوبل چیمبرس کے ساتھ انٹروڈیوس کرتے ہیں. مائی جاب از دس, اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا بزنسز وچ آر بٹوین پاکستان اینڈ US, کہ ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا کیا بینیفٹس ہیں اس کے؟ مطلب بینیفٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی کمپنی پاکستان میں, آپ ایک لسٹڈ کمپنی اکوائر کرنا چاہ رہے ہیں US میں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی لسٹڈ کمپنی اکوائر کرنے سے, اگر آپ کے کوئی 1 لاکھ یوزر ہو گئے, آپ کی کوئی ٹیکنالوجی کمپنی ہے, تو وہ کمپنی $1 ملین سے $10 ملین پہ جانا آسان ہے. اگر آپ وہی چیز اگر پرائیویٹلی کریں گے تو ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. لیکن اگر آپ ریکگنائز کرتے ہیں, اگر آپ لسٹڈ کمپنی کو انویسٹر بھی سیریسلی لیتا ہے. انویسٹر اگر انویسٹمنٹ کرے گا اس کمپنی میں, اگر وہ لسٹڈ ہوگی, چاہے پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو, کہیں بھی ہو, لسٹڈ کمپنی کا ایک ہے, ایک الگ بات ہے, اس میں انویسٹر بھی سیف فیل کرتا ہے. سو دیر آر سم پیپل لائک ایکس CEO لائک نیسڈیک کے ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, وہ ہیلپ کرتے ہیں. کوئی آپ کے بورڈ میں, آپ کی اس میں ساتھ ہے؟ جی بالکل, جس میں کسی کو لسٹ کرنی ہے کمپنی, کسی کو کوئی وہاں پہ کوئی شیل کلین کمپنی بائی آؤٹ کرنی ہے, کوئی ایگزسٹنگ کمپنی جو لسٹڈ ہے, یا کوئی نئی کمپنی لسٹ کرنی ہے, اس کا پورا پروسیس ہے, ایک میکینزم ہے. تو ہمارے جو پارٹنر ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں. نائٹ ایگل کنسلٹنگ US ایریزونا ہمارے بہت کلوز پارٹنرز ہیں. Mr. Donald Jacobson, because of Donald we help facilitate businesses جو پاکستان کے اسٹارٹ اپس ہیں, اسکیل اپس ہیں, کوئی اپنا ڈسٹریبیوشن کھولنا چاہ رہا ہے, کوئی اپنا وہاں لسٹ کرنا چاہ رہا ہے. سو ڈونلڈ کے تھرو ہم کافی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ چیمبر جس کے تھرو کافی لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ ایڈوائز کریں گی کہ پاکستان کے بہت سارے بزنسز کو, بزنس مین کو جو بھی ہیں, وہ اس گلوبل چیمبر کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے؟ بالکل, وائی ناٹ, بالکل. I would جلدی تھوڑی بتا دیجیے کیسے ہو سکتے ہیں. سر یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ کو ایک گلوبل لیول پہ لوگ آپ کو سیریسلی لے رہے ہیں. آپ اپنی بزنسز کو, جیسے فار ایگزامپل US میں ایک نئی ریگولیشن آئی ہے کراؤڈ فنڈنگ کی. اب کسی نے کراؤڈ فنڈنگ کرنی ہے, اگر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے US میں, تو آپ کو لوگ سیریسلی لیں گے. آپ نے لسٹڈ کمپنی بائی آؤٹ کر لی, پھر آپ کراؤڈ فنڈنگ پہ جاتے ہیں. اب وہ کراؤڈ فنڈنگ بینکس کے تھرو ہوتی ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے تھرو ہوتی ہے, ان کے اپنے کلائنٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک سیکٹر لاجسٹک, ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو, اب وہ لاجسٹک بزنس اپنے US میں سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے, تو یہ گلوبل چیمبر کے تھرو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ اس لاجسٹک کمپنی جیسی 10 اور لاجسٹک کمپنیز نکال لے گا, اور وہ دیکھے گا کون کون اس پرٹیکولر لائک لاجسٹک بزنس میں کراؤڈ فنڈنگ میں آنا چاہتا ہے. تو $5 سے $10 ملین ریز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ دیر از اے میکینزم, دیر از اے پروسیس. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں بس کانٹریکٹ سائن ہوا بس پیسے آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. دیر از اے پروسیس, اٹ ٹیکس ٹائم, اینڈ ٹائم از ویلیوبل. Everything is not just وہ کہ بس آپ نے کہا اور چیز ہو جائے.
everything takes time. کوئی نئی کمپنی رجسٹر ہوتے ہوتے بھی 1 سال سے 1.5 سال لگ جاتے ہیں, اور کوئی آپ ایگزسٹنگ لسٹڈ کمپنی خریدتے ہیں اس میں بھی 6 سے 8 مہینے لگ جاتے ہیں. تو ٹائم ہوتا ہے, ٹائم از ایوری تھنگ. گریٹ. اچھا جی, اب ہم چونکہ ہماری پوڈ کاسٹ کافی طویل ہو گئی, اب چاہتے ہیں اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے, تو آپ کے 1-2 چیپٹرز ابھی باقی ہیں جس کے اندر آپ کا ابراج کیپٹل, ابراف ہے سر, ابراج سے کنفیوز کر جاتے ہیں لوگوں میں, اٹس ابراف. اچھا ہم 3 پارٹنرز ہیں, میرے 2 پارٹنرز, ایک آفاق مجیب صاحب, عابد اجمل صاحب اور میں. سو ہم نے تینوں کے نام پہ یہ کھولی تھی, اور تینوں بینکرز, اور اس کا میجر آبجیکٹیو تھا بزنس سکسیشن پلاننگ, ریسٹرکچرنگ اینڈ کارپوریٹ فائنانس. بہت سے انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں یا آرگنائزیشنس ہوتی ہیں جو فائنینسنگ چاہتی ہیں. تو ہمارے کچھ انٹرنیشنل پارٹنرز بھی ہیں ملیشیا میں, UK میں, US میں, سنگاپور میں, جن کے تھرو ہم پرائیویٹ ایکویٹی بھی ارینج کر کے دیتے ہیں. سو دس واز دا پرپز آف کریٹنگ دس. یہ تو ہمارے کام کی کمپنی ہوگی بھائی, بہت زیادہ جو ہم آگے کرنے جا رہے ہیں. So this is the purpose of Abraf Capital, to help businesses raise investments, چاہے وہ پاکستان میں local investments ہیں through banks or international banks or international like private equity institutions. Great. اچھا مسٹر عابیہ, دیکھیے اب آپ نے ان سروسز کا, ان کمپنیز کا تذکرہ کیا, اسپیشلی جو یہ ابراف کیپٹل ہے, اس کے اندر آپ نے ایک چیز کی سکسیشن پلاننگ, اس کا جو بہت زیادہ رول آ رہا ہے, یہ اس ماڈل میں ہے جو ہم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی ہم نے کیا انڈرسٹینڈ کیا ہے, بیسیکلی I'm from like ہوم پاکستان از مائی کمپنی, اور ہوم پاکستان نے بنا دیا ایک ہوم پاکستان وینچر اسٹوڈیو. اس کی ضرورت یوں ہے کہ اسٹارٹ اپس تو ہیں, تو ہمارا الٹیمیٹ جو ہم ٹارگیٹ گول کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جائے. ہم ٹھیک ہے, وی آر نیوکلیئر پاورڈ, بہت کچھ ہے, ہم دنیا میں ہم ایک ڈفرینٹ انداز میں بہت زیادہ ریکگنائز کیے جا رہے ہیں, لیکن اس سب سے بڑی اندر ہمارے برائی کیا ہے کہ ہم چونکہ فائنینشلی بہت ویک ہیں, تو ہمارا ویزا بھی بہت, پاسپورٹ بھی بہت ویک ہو گیا. ہر کوئی سمجھتا ہے یہ یہاں پہ آئیں گے اور انلیگل رہنا شروع کر دیں گے, یا ہمارے پاس بیگنگ شروع کر دیں گے, یا ہمارے پاس اور جابس کرنے لگیں گے, مطلب بہت سارا نیگیٹو. اس کا صرف ایک ہی فیکٹر ہے, دیٹ از فائنینشلی ویک ہونا ہمارا. اچھا, اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کی ایجوکیشن, ہمارے سب بچے جو ہے نا نکل کے آ رہے ہیں, یوتھ آ رہی ہے, اور آ کے وہ برڈن بن رہی ہے. ایوری بڈی ہیز اے ریزیومے کہ نوکری دے دو, ٹرینڈ ہے نہیں ہے, ایجوکیشن ہے نہیں ہے, بٹ جتنے پڑھے لکھ کے بھی آ رہے ہیں تو آپ کو فائنلی جا کے روزگار چاہیے, روزگار دینے والا کوئی نہیں. جو بلٹایا نیشنل تھی وہ پیک اپ کر کے جا رہی ہیں. وہ دوسری بات ہے, اٹس دیئر اون ریزنس, ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ فرام پاکستان. تو اب یہ کہ جب تک امپلائر نہیں ہوں گے تو امپلائیز کو تو امپلائمنٹ ملنے سے رہی. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم بہت سارے امپلائرز کریٹ کریں, جنریٹ کریں, گرو کریں, انہیں سپورٹ کریں. امپلائرز کو کرنے کے لیے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ ایک تو اسٹارٹ اپس, NIC نیشنل انکیوبیشن سینٹر, دے آر ڈوئنگ گڈ جاب, لیکن وہ اس بڑی مقدار میں جو ہے نہیں کر پا رہے ہیں اسٹارٹ اپس کو گرو. اب مجھے اظفر صاحب مجھے ملے تھے جو کراچی کے کو ہیڈ کرتے ہیں, کراچی NIC کو. 150 in 8 years. It's not a big number, it's a very small number. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو دیگر لوگ, آپ کی ایون کمپنی, اس کی ہی بہت بڑی نمبر ہے جو کہ آپ اسٹارٹ اپس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اسٹارٹ اپس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ مزیدار نہیں ہے, جبکہ ان کمپیریزن جو فیملی بزنسز ہیں ان وہ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی جہیں سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں آپ کسی بھی ریسرچ سے, تو ناٹ لیس دین 70%. کسی بھی ملک کی ورلڈ اکانومی ہے, ورلڈ GDP جو ہے, ناٹ لیس دین 70%. 70% پلس 80%, 85% جو ہے دیٹ کم فرام فیملی بزنسز, جو GDP کا جو حصہ ہے. تو اب یہ کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے تو ہم نے کہا کہ بھئی اگر فیملی بزنسز کرنے ہیں تو ایک بندہ جس کی بایولوجیکل فیملی میں کوئی بزنس نہیں کر رہا تو بیچارہ کیا بزنس نہیں کر سکتا. اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم نے کہا لیٹس میک پروفیشنل بزنس فیملی. Very good, excellent concept actually. Professional business, brilliant idea what you're doing. فیملی ہے وہ, اس کے اندر وہی ہیں, دادا ہیں, ابا ہیں, ماموں چاچا ہیں, بچے ہیں, وہ سارا پورا پلان ہم نے بنا دیا. اس کے لیے دادا کے طور پہ ہم نے کیا, ہم نے کہا کہ جی ہم ایک بزنس بورڈ بنا دیں گے. اس کی بزنس بورڈ میں ہم بہت سارے پروفیشنلز کو جو بزنس کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو ہم شامل کریں گے, کہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جناب جو بھی کیپیبل لوگ ہمیں نظر آتے جائیں گے ہم ان کو گھر جا کے ریکویسٹ کریں گے جناب ہمارا پلیز آپ بورڈ جوائن کر لیجئے. جیسے کمپنیز میں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بورڈ کام کرے گا, اور وہ فیملی کو بنا رہا ہوگا,
فیملی میکر دس بورڈ از دا فیملی میکر. اس کے ایک نارمز ہیں کہ بھائی اس سے باہر کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی آپس میں ڈسپیوٹ آ گیا فیملی میں, تو وہ دادا بیٹھے ہیں, یعنی کہ بزنس بورڈ بیٹھا ہوا ہے. پھر ہم نے اس کے 3 چیپٹرز بنا دیے. فرسٹ ون از دا کو فاؤنڈرس. کو فاؤنڈرس وہ لوگ ہیں, وہ نوجوان ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. اب کوئی بات نہیں جو 60 ایئر میں بھی ہے لیکن اس کو ریٹائر ہو کے کہتے ہیں جی میں نے بزنس کرنا ہے, آ جائیں بھائی آپ اس کو فاؤنڈر گروپ کا حصہ بن جائیں, ہم آپ کو بزنس کرواتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی پروپوزل ہے تو گریٹ, آپ اپنا آئیڈیا اینڈ پروپوزل لے کر آئیے, ورنہ ہم ان کو بتائیں گے بھائی یہ ہمارے پاس بہت ساری بزنسز ہیں, یو کین چوز جو آپ کو پسند آئے. پھر ہم اس بزنس سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو پاکستان کی مارکیٹ میں, ایبراڈ کہیں پہ بھی پروفیشنلز ہیں جو کہ اچھی بڑی کمپنیوں میں بڑی پوزیشن, بڑی سیلریز کے اور پیکیجز پہ کام کر رہے ہیں, ان سے کہیں گے بھائی بچوں کو سپورٹ کر دو, مینٹورشپ پہ لے لو, اور ان کو اس کے اگینسٹ میں وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایکویٹی انہیں دے دیں گے. تو وہ ان کو پے نہیں کر رہے, سیلری نہیں دے رہے, لیکن انہیں سرٹن پرسنٹیج ان شیئر انہیں مل گئی. تو اب وہ انہیں ماموں چاچا وہ مل گئے فیملی کے. اب ابا چاہیے, بھائی پیسے چاہیے, پیسے تو ابا نے لگانے ہیں. ابا سے کہنا ہے وہ ایک پرسن ہے جو کہ سینئر بزنس مین ہو سکتے ہیں, ریٹائرڈ پرسن ہو سکتے ہیں, کوئی بیوروکریٹ ہو سکتے ہیں, کوئی ابراڈ ہمارے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ تمام لوگ جو کہ پیسیو انکم چاہتے ہیں یا ایکٹیو, دے ول بی دا فادر آف دیٹ کمپنی, اور وہ کمپنی بن کے ایک ہم چلا رہے ہوں گے. یہ ہمارا ایک کام ہو گیا. اس کے بعد آپ کا رول آتا ہے, یہ جو آپ کی ابراف کیپٹل ہے وہ اس پورے میں ہمیں کیا سپورٹ کر سکتی ہے, اور RA لیگل, یہ 2 کمپنیز آپ کی جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں اس ہمارے کانسیپٹ کے اندر بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو پلیز بتائیے کیا ہو فرسٹ سکتا آف آل آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ, اٹس اے بریلینٹ آئیڈیا. نہ صرف آپ ینگسٹرس کو بلکہ اولڈ ایج والے لوگ جو کہ ضائع ہو رہے ہیں گھر میں, آپ ان کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں اور ان کو بھی اس پلیٹ فارم کا فیملی کا حصہ بنا رہے ہیں. اگر اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں, اگر آپ اس میں ایک فائنینشیل ایڈ پروگرام بھی ڈال دیں کہ فائنینشیل ایڈ ہمارے پاس ہے جو ہم بزنسز میں لگا سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ٹیلنٹ آف انڈیامنٹ کا بتایا کہ ان کے پاس پیچھے ایک فائنینشیل ایڈ پروگرام ہے باقاعدہ جو وہ اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرتے ہیں. چائنا میں 8 سال کا بچہ اپنا ایپ بنا کے اسٹارٹ اپ کر کے ملینز آف ڈالرس کی بزنس بنا چکا ہے. ہم وہ کانسیپٹ کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ ہے نا, فیوچر جس طرف جا رہا ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ امپلائمنٹس ختم ہو رہی ہیں. ایک کمپنی نے مجھے اپروچ کیا باہر سے, انہوں نے کہا جی ہمارا ایک پروگرام ہے باٹس کر کے, وہ ہم پاکستان لانا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں آپ اس کو ایڈ کریں. اب وہ کیا پروگرام تھا کہ جی اگر 100 لوگ ہیں کسی کمپنی میں تو صرف 2 لوگوں کی ضرورت رہے گی, آپ کو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی جب وہ پروگرام لگ گیا. میں نے کہا میں تو اس پروگرام کا حصہ نہیں بننا چاہتی کہ میں کتنے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو جائیں میری وجہ سے. تو فیوچر اس طرف جا رہا ہے, وہ سارے لوگ امپلائر بن جائیں نا. فیوچر اس طرف جا رہا ہے. آپ کی جو یہ بات ہے کہ انٹرپرینیورشپس کو بڑھائیں, نئی کمپنیز کھلیں, انٹرپرینیورز بڑھیں, اس میں امپلائمنٹس کریٹ ہوں. دس از دا فیوچر. جو نہیں بھی اسٹارٹ اپ کر رہا وہ آ جائے اسٹارٹ اپس, بالکل ایسے ہی ہے, بیکاز فیوچر اب اس طرف ہی جا رہا ہے. جاب مارکیٹ جس طرح ختم ہو رہی ہے, اور جاب مارکیٹ جس طرح اس وقت حالات آپ کے سامنے, دبئی کے بھی سچویشن آپ کے سامنے, امپلائمنٹس کا ایشو ہو گیا ہے وہاں پہ. سو دس از اے فیکٹ کہ اس وقت دس از اے ٹائم. سعودیہ اس وقت انکیوبیشن سینٹرس پہ کام کر رہا ہے بہت میجر. میری کوئی 3-4 آرگنائزیشن سے وہاں بات ہوئی ہے, وہ بہت میجر اس پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے پیچھے رائل فیملی کی انویسٹمنٹس ہیں اور وہ اسٹارٹ اپس کو انکریج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جو بھی اسٹارٹ اپ موجود ہے, اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ہماری کنٹری کا آئیڈیا اسٹارٹ اپ کا وہ کسی دوسری کنٹری نے کاپی کر لیا, کاپی پیسٹ بھی بہت چیزیں ہو رہی ہیں. تو وین یو فارورڈنگ این آئیڈیا, آئیڈیا از دا کی. میرے کلائنٹ تھے ہمیشہ کہتے تھے آئیڈیا بھی آیا اس کو لسٹ کر دو, اس کی IP کر لو تاکہ تمہارا آئیڈیا کوئی کاپی نہ کر سکے. دس از اے فیکٹ کہ آپ کا آئیڈیا بھی کاپی ہو جاتا ہے. آئیڈیا آیا اس کو لسٹ کر دیں. تو میرا ہمارا جو آئیڈیا اس کو لسٹ کر دیجیے. پہلا ٹاسک تو آپ کو ہم دے رہے ہیں. سوری بٹ دس از ہیپننگ. یس. تو سعودی عرب میں بہت اسٹارٹ اپس پہ کام شروع ہو گیا. سڈنلی آرگنائزیشن بھی, یہ لیپ کر کے ایک آرگنائزیشن ہے جو مجھے ہر وقت بلاتی رہتی ہے اسپیچز کے لیے وہاں سعودیہ میں, وہ بھی کچھ اسٹارٹ اپس پہ بھی آ رہی ہے, کچھ انوویشن پہ بھی کر رہی ہے. 2-3 اور آرگنائزیشنس ہیں جو اسٹارٹ اپس جتنے بھی وہاں پہ ہیں انٹرنیشنلی بھی جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو بھی سعودیہ میں رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں. اوکے گڈ. تو انہوں نے تو بلکہ مجھے کہا کہ پاکستان سے کوئی ایسے اسٹارٹ اپس ہوں جس کو جو سعودیز میں آنا چاہیں, ہمارے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیں, تو دا مور دین ویلکم. سو اس پہ بہت زیادہ اب کام شروع ہو گیا ہے کیونکہ اب کنٹریز کو بھی سمجھ آ گیا کہ فیوچر یہی ہے. فیوچر اب
young entrepreneurs of different وہ کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی بزنس کر کے اپنے آئیڈیا کے ساتھ کوئی ٹیکنالوجی میں آ گیا, کوئی ہیلتھ کیئر میں آ گیا, کوئی ہیلتھ کیئر $1 trillion انڈسٹری ہے اس کا, اتنا اسکوپ ہے. میں سمجھتی ہوں ایک کووڈ اگلا دوسرا کوئی آ جائے تو یہ انڈسٹری کہاں سے کہاں اور نکل جائے گی. نبی آئے تو ہر روز ضرورت ہے. I'm sorry but it's a $1 trillion انڈسٹری. کوئی لیب بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی میڈیکل. I mean I have a friend from US who's setting up entire 50,000 اسٹوڈنٹس ہائر کر رہا ہے پاکستان میں, اور ان کی جو لیول آف ایکسپرٹیز ہیں وہ ہمارے بچوں میں ہے ہی نہیں. اس نے جو اسکل کا اپنا پورا پروگرام بھیجا کہ اس میں یہ اسکل ہونی چاہیے, نہ وہ ہمارے نسٹ کے بچے میں, نہ وہ ہمارے JIK کے بچے میں, نہ وہ جو بھی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ یا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ یا کمپیوٹر سائنس کا بچہ ہے, اس کے اندر وہ اسکلز ہی موجود نہیں ہیں جو ان کو چاہیے. اب کام سارا یہاں ہوگا اور پیچھے سے لائک بزنس وہاں سے آئے گی, بٹ لیبر سارا یہاں پہ ہوگا. یہ تو بہت آرگنائزیشن سستا ہے, انڈیا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, لیبر سستا ہے. سو دس از اے کانسیپٹ جس پہ امپلائی آربیٹراج پہ بہت کام ہو رہا ہے انٹرنیشنلی بھی, اور اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اتنی لمبی باتیں ہیں کہ آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کی گفتگو سے کم از کم یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے جتنے بھی معاملات, دیکھیے ابھی آپ نے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈنگ ہے ایکچولی بزنس کے لیے فائنینسز چاہیے نا, بزنس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے نا, بجائے اس کے کہ یہ بات میری طرف سے انیشیٹ ہوتی, آپ پہلے سے آفر کر رہے ہیں کہ بھائی وی آر دیئر. ایک فائنینشیل ایڈ پروگرام بھی آ جائے کہ آپ کے پاس یہ فنڈ موجود ہے جو آپ ڈفرینٹ بزنسز میں لگا سکتے ہیں. جیسے کراؤڈ فنڈنگ کا میں نے آپ کو آئیڈیا دیا, US کر رہے ہیں, وائی کانٹ وی ڈو دس, وائی کانٹ وی کریٹ دیٹ کراؤڈ فنڈ ہیئر ان پاکستان اینڈ دین انویسٹ ان ڈفرینٹ اسمال بزنسز, اسٹارٹ اپس, اسکیل اپس ان پاکستان. سو وہ جو ہمارا انویسٹمنٹ والا آپشن ہے وہی کام آ جائے گا ان اسٹارٹ اپس کے جو بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو گریٹ مس رابعہ, آپ سے جو ہے ایک تو لیگل, فائنینشیل, پھر آپ جو آلریڈی اسٹارٹ اپس کے اندر بہت سارا کام کر رہے ہیں, آپ خود اسٹارٹ اپس لے کے کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, جن کو آپ سکسیزفل کر چکے ہیں, اور آف کورس اب ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ سے میری جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی, تو یو آر گونا بی ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس آرگنائزیشن. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار ویلیوئنگ می اینڈ فار انوائٹنگ می ٹوڈے, ریئلی اپریشیٹ اٹ. بہت شکریہ, مجھے برداشت کیا, and I look forward to do anything for this wonderful organization. If I can add value with my talks, with my expertise, I would be more and with your services, whatever your companies are providing. Anytime. Thank you very much. Very good. Have a good day. Thank you very much. Thank you very much, madam. So everybody, you met Miss Rabia. وہ تو آلریڈی بھائی وہ سارے کام کر رہی ہیں جو ہمیں کسی سے بھی ریکوائرڈ ہوں گے, تو ان کے پاس تمام تر وہ کمپنیاں اپنے ان ہاؤس موجود ہیں. تو ہم ریکویسٹ ان سے کریں گے کہ بھائی آپ ہمیں پراپرلی جوائن کر لیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہماری ریکویسٹ قبول ہوتی ہے کب ہوتی ہے. لیکن آپ لوگ تیار رہیے, آپ لوگ ان سے مل لیجئے, ان کی کمپنی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے تھرو کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ تمام تر سروسز جو ہے نا آپ کے لیے اویلیبل ہیں. تو بھائی ہم اس طریقے سے آپ کو کوشش کرتے رہیں گے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ٹیلنٹڈ اینڈ سینئر بزنس مین اینڈ پروفیشنلز ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.